الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. تمرین علی الضمیر المجرور. ضمیر مجرور کی یہاں مشق کرا رہے ہیں. تمرین بنے ہوگی مشق، پریکٹس. یہ جو ضمائر ہیں یہ اوپر والی لائن میں جو انا، اونتا، اونتی، ہوا، ہیا، یہ جو ان کو کہا جاتا ہے ضمیر مرفوع منفصل جو الگ الگ ہوتی ہے. اور پھر یہی جب ضمیر مجرور متصل بنتی ہے تو دیکھیے ان کی یہ شکل بن جاتی ہے. انا سے یا بن گیا، انتا سے کا بن گیا، اور انتا سے کی بن گیا، اور ہوا سے ہو بن گیا، اور ہیا سے ہا بن گیا. ان کی شکل بدل جاتی ہے جب یہ کنورٹ ہو جاتی ہے، جب بدل جاتی ہے کس میں؟ ضمیر مجرور متصل میں. اور ضمیر مجرور متصل وہ ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ بنے. اسمی میرا نام، اسم کا تیرا نام، اسم کی تو ایک عورت کا نام، اسمہ اس ایک مرد کا نام. پہلے یہاں سے ترجمہ سن لیجئے. انا میں ایک مرد یا عورت، انتا تو ایک مرد، انتی تو ایک عورت، ہوا وہ ایک مرد، یا وہ ایک عورت. یا تو یا کو دیکھیے کیسے استعمال کریں گے. اسمی میرا نام، کا اس کا سے اسم کا تو ایک مرد کا نام، کی سے اسم کی تو ایک عورت کا نام، ہو سے اسم ہو اس ایک مرد کا نام، ہا سے اسم ہا اس ایک عورت کا نام. اسی طرح کتابی مجھ ایک مرد، میری کتاب، چاہے پھر مرد ہو یا عورت ہو. کتاب کا تو ایک مرد کی کتاب، کتاب کی تو ایک عورت کی کتاب، کتاب ہو تو اس ایک مرد کی کتاب، کتاب ہا اس ایک عورت کی کتاب. تمرین نمبر 2، اعادۃ المبتداءات، مبتدا کا اعادہ. الفصل، الفصل درسگاہ. المنضدۃ، اب دیکھیے یہ المنضدۃ آگے تپائی، الباب آگے دروازہ، النافذۃ کھڑکی، السبورۃ بورڈ، التلمیذ طالب علم اسٹوڈنٹ، المدرس استاذ، الکتاب کتاب، القلم قلم، المدرس استاذ، الورق ورق، الکراسۃ کاپی، البیت گھر، الحجرۃ کمرہ، السریر بیڈ تخت، المکتب لائبریری، الکرسی کرسی، الفراش بستر، المطبخ کچن، الحمام غسل خانہ، الستارۃ پردہ، الشجر درخت، الغصن ٹہنی، الفاکہۃ میوہ، الاب والد، الام والدہ، الاخ بھائی، الاخت بہن، الابن بیٹا، الولد لڑکا، البنت لڑکی. تمرین نمبر 3، اعادۃ الاخبار. اب جو ہے یہاں انہوں نے مبتدا ذکر کی، اس میں جو ہے خبر لائیں گے. اعادۃ الاخبار، خبروں کا اعادہ، خبروں کی واپسی. صغیر چھوٹا، صغیرۃ چھوٹی، کبیر بڑا، کبیرۃ بڑی، طویل لمبا، طویلۃ لمبی، قصیر پست قد اور قصیرۃ پست قد مرد اور قصیرۃ پست قد والی عورت. جدید نیا، جدیدۃ نئی، قدیم پرانا، قدیمۃ پرانی. جید اچھا، جیدۃ اچھی. اور اسی طرح سے یہ دیکھیے ردی خراب، ردیۃ خراب، مؤنث کوئی چیز ہو اس کو. مسرور خوش مرد، مسرورۃ خوش عورت. اور اسی طرح سے دیکھیے نشیط خوش چست مرد، نشیطۃ چست عورت. قوی طاقتور مرد، قویۃ طاقتور عورت. ضعیف کمزور مرد، ضعیفۃ ضعیفۃ کمزور عورت. سمین طاقتور مرد، سمینۃ طاقتور عورت. اور اسی طرح سے دیکھیے ہزیل دبلا مرد، ہزیلۃ دبلی عورت. مسلم مسلمان مرد، مسلمۃ مسلمان عورت. حاضر حاضر مرد، حاضرۃ حاضر عورت. غائب غائب مرد، غائبۃ غائب عورت. واقف کھڑا مرد، واقفۃ کھڑی عورت. غاضب غصے والا مرد، غاضبۃ غصے والی عورت.
تو اب دیکھیے اس کو آپ کو اب سینٹنس بنانا ہے، جملہ بنانا ہے اس کا. پہلا جو ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا اور دوسرے کو کہتے ہیں خبر. مثلا الفصل صغیر، درسگاہ یا کلاس چھوٹا ہے. المنزدۃ صغیرۃ، تو یہ اسی طرح سے آپ جوڑیں گے. الباب کبیر، یہاں سے تیسرے کو لے کر اس تیسرے کے ساتھ جوڑ دیجئے، اس تیسرے چوتھے کو لے کر اس چوتھے کے ساتھ جوڑ دیجئے تو سینٹنس بن جائے گا. پھر اس کا جملہ، اس کا ترجمہ بھی آپ خود کر لیجئے. النافذۃ کبیرۃ، کھڑکی بڑی ہے. السبورۃ طویلۃ، السبورۃ طویلۃ، بورڈ لمبا ہے. التلمیذ قصیر، طالب علم پست قد ہے. المدرس قصیر، مدرس استاد پست قد ہے. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. القلم قدیم، قلم پرانا ہے. المدرس نشیط، استاذ چست ہے. الورق قدیم، ورق پرانا ہے. الکرسی الکراسۃ جیدۃ، کاپی نئی ہے. آپ دیکھیے گا یہاں جہاں ان میں گول تا ہو یہاں بھی آپ کو گول تا والا ڈھونڈ کر اس کے سامنے رکھنا پڑے گا جب آپ کا سینٹنس ٹھیک ہوگا. اور اگر جہاں گول تا نہ ہو تو یہاں بھی وہی دیکھنا پڑے گا، یعنی مذکر دیکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، جب جا کر آپ کا سینٹنس ٹھیک ہوگا، آپ لوگ کا جملہ ٹھیک ہوگا. البیت ردی، گھر خراب ہے. الحجرۃ ردیئۃ، کمرہ خراب ہے. اور المدرس مسرور، استاذ خوش ہے. اسی طرح دیکھیے البنت مسرورۃ، لڑکی خوش ہے. الشجر طویل، درخت لمبا ہے. الغصن الغصن طویل، شاخ لمبی ہے. الفاکہۃ جیدۃ، میوہ اچھا ہے. الاب حاضر، باپ یا والد حاضر ہے. الام حاضرۃ، ماں حاضر ہے. الاخ غاضب، بھائی غصے ہے. الاخت واقفۃ یا غاضبۃ، بہن غصے ہے. الابن سمین، لڑکا موٹا ہے. الولد سمین، بیٹا موٹا ہے. الولد سمین، لڑکا موٹا ہے. البنت سمینۃ، لڑکی موٹی ہے. تو اس طرح سے آپ ان کے سینٹنس بنا کر جو ہے اس طرح سے پڑھتے رہیے اور بار بار اس ویڈیو کو دیکھیے بھی اور پڑھیے بھی. اتنا پڑھ لیجئے کہ آپ کو بغیر کسی دقت کے ترجمہ کرنا اور صحیح طرح سے پروناؤنسیشن اور تلفظ آپ کو آ جائے. اللہ تعالی ہمیں محنت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ علم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.